بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سال یعنی 2025 میں 2 دفعہ سورج گرہن ہوگا اور 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا۔ پہلی مرتبہ چاند گرہن ہوگا 13 اور 14 مارچ کی درمیانی شب۔ دوسری مرتبہ چاند گرہن ہوگا 7 سے 8 ستمبر کی درمیانی رات۔ اس کے علاوہ سورج کو بھی 2 دفعہ گرہن لگے گا، پہلی دفعہ 29 مارچ کو اور دوسری مرتبہ 31 ستمبر کو۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک تو سائنسی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اور جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، اس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک شرعی وجہ ہے جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ سورج چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا جب ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ بندوں کو اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ وہ پروردگار اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ سورج، چاند، ستارے بلکہ ساری کائنات اس کے حکم کے سامنے بے بس ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے بے حیثیت کر کے رکھ دے۔ اور دوسرا پیغام اس میں یہ کہ جس طرح سورج یا چاند گرہن کے وقت عارضی طور پر ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک دن آئے گا جب ان کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ قیامت کی ایک ادنا سی جھلک اور منظر کشی کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اعمال اور توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں۔ زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کی علامت ہوتی ہے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اتفاقاً اسی دن سورج گرہن ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے یہی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتموها فافزعوا الى الصلاة۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کی طاقت کا ظہور ہے، ان چیزوں کا کسی کے جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں، اور جب ایسا دیکھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد اور تغیرات دیکھنے کو ملتے ہیں، خواہ وہ سیلاب کی شکل میں ہوں، کسی آندھی یا طوفان کی شکل میں ہوں، زلزلے یا آگ کی شکل میں ہو، سب کا سب انسان کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی بداعمالی کائنات کے نظام کو خراب کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے عذاب سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی تنبیہات سے عبرت حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم قیامت کے دن بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی عذاب لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں ان پر بھیجیں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع اور انابت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔